السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حقی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا۔ بادۂ توحید کے متوالو قرآن مقدس کی فدا کار، غوث اعظم کے شیدائیوں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے رسول باوقار احمدی ابرار و اخیار سرورہ مکی مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھے بواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج جمعہ ہے اور ہم تمامی لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بولو۔ ترجمہ کنز الایمان، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 3۔ پیارے دینی بھائیوں، آیت مذکورہ میں صبح شام اللہ کا ذکر کرنے کو کہا گیا ہے، کیونکہ دن کی ابتدا صبح سے ہوتی ہے اور رات کی ابتدا شام سے ہوتی ہے۔ جس کا آغاز اچھا ہو اس کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے، اور صبح شام ملائکہ روز و شب کے اکٹھا ہونے کا وقت ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کا مطلب بار بار یاد کرنا، اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا و صفات کو دل یا زبان پر لانا ذکر الہی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں، ان طریقوں سے پروردگار عالم کو یاد کرنا ذکر الہی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے ایمان تر و تازہ اور مستحکم ہو جاتا ہے، اعمال میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ خلاق کائنات کو یاد کرنا ہی انسانی زندگی کا مقصد ہے، اور ذکر الہی عبادت کی روح ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ تمام عبادتوں کا لب و لباب ذکر الہی ہے۔ نماز پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے، ذکر الہی ہوتا رہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت بھی یہی ہے کہ اس کے بہت اجر و ثواب ہیں، کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور جا بجا ذکر الہی ہے۔ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، مقامات مقدسہ پر حاضری دینا ذکر الہی۔ ہر عبادت میں کسی نہ کسی طرح یاد الہی موجود ہے۔ ذکر الہی سب سے اعلیٰ بندگی ہے۔ ذکر الہی اسلام کی روح ہے۔ گویا ذکر الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا مقصد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ برادران اسلام، آج ہماری زبان پر طرح طرح کی باتیں جاری رہتی ہیں، ہم فحش گالیاں اور بات بات پر لغویات بکتے رہتے ہیں، دوسرے کی غیبت کرتے نہیں تھکتے، ہماری زبان پر گانے جاری رہتے ہیں، لیکن ہم غور کریں ان باتوں میں سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے بسوں ٹرینوں میں بیٹھے سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ورد کریں تو یہی ذکر ہمارے لیے جنت کے اعلیٰ مقام میں پہنچانے کا باعث بنے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی چیز کا افسوس نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ جو دنیا میں بغیر ذکر الہی کے لمحہ گزرا۔ برادران ملت اسلامیہ، یعنی انسان کو جنت میں جانے کے بعد یہ افسوس ہوگا کہ کاش ہم زندگی میں ایک لمحہ یاد الہی میں گزارتے تو آج ہمارا درجہ اور بلند ہوتا اور ہم اعلیٰ جنتوں میں مستحق ہوتے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ ستو پھانک رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ خشک ہی پھانک رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب میں نے روٹی چبانے اور پھانکنے کا حساب لگایا تو چبانے میں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے کہ آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اس لیے میں نے 40 برس سے روٹی نہیں کھائی یا روٹی کھانا چھوڑ دیا اور ستو پھانک کر گزارا کر لیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا کہ کس چیز نے تم لوگوں کو یہاں بیٹھایا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اللہ جل شانہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم کیا صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا خدا کی قسم ہم صرف اسی سے بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کسی بدگمانی کی وجہ سے تم لوگوں کو قسم نہیں دی، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ مسلمانوں، حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ میرے ذکر میں مشغول ہیں، باوجود کہ شیطان ان پر مسلط شہوت ان میں موجود ہے، دنیا کی ضرورتیں ان کو درپیش ہیں، تمہارا ذکر و تسبیح اس لحاظ سے ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ تمہارے لیے کوئی شے مانے نہیں۔ حضرت خواجہ غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقہ الاکبر میں لکھا دیکھا کہ امام المتقین حضرت امام ابو حنیفہ کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور 40 سال تک کفن چراتا رہا، آخر جب مرا تو خواب میں دیکھا کہ وہ بہشت بری میں ٹہل رہا ہے۔ اس کا مطلب پوچھا تو بولا کہ مجھ میں ایک چیز ایسی تھی، وہ یہ کہ جب میں صبح نماز ادا کرتا تھا تو سورج نکلنے تک یاد الہی میں مشغول رہ کر پھر اشراق کی نماز ادا کرتا تھا۔ حق تعالی چونکہ تھوڑا قبول کرنے والا اور زیادہ بخشنے والا ہے، اس نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا اور میرے افعال و اموال کا کچھ نہ خیال فرمایا۔
مجھے اس درجہ پر پہنچا دیا۔ پیارے دینی بھائیوں، اگر ایک کفن چور کی بخشش یاد الہی اور نماز کی مدامعت سے ہو سکتی ہے تو ہم غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر الہی کریں، نماز کی پابندی کریں، برے کاموں سے بچتے رہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وقار کو وسیلہ بنا کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو امید قوی ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہماری بخشش ضرور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔